بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم نے 20واں پارہ مکمل سنا ہے۔ اس میں شروع میں سورہ نمل، جس کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں بھی تھا، تو سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہم نے سنی ہے، اور سورہ قصص کے بعد پھر سورہ عنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی لاچار کی فریاد سن کر اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ بتاؤ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں کے اندھیروں میں تمہیں رہنمائی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر ہوائیں چلاتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر وہ دوبارہ بھی تم پیدا کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، ان کو کہو سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہوا ذرا دیکھو۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا چاہیں۔ یعنی ایک تو وہ مردہ ہیں اور دوسرا بہرے ہیں، اور وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا چاہیں تو تم کیسے سنا سکتے ہو؟ اور نہ ہی اندھوں کو تم ہدایت دے سکتے ہو ان کے سیدھے راستے کی جب وہ گمراہ ہو چکے ہوں۔ فرمایا کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہتا ہے اور وہ فرما بردار ہے۔ اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوگا سب گھبرا جائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، اور سب کے سب عاجز بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پہاڑ ایسے ہیں جیسے جامد ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح چلتے پھرتے ہوں گے۔ سنع اللہ، یہ اللہ کی کاراگری ہے، اللہ کی کاراگری ہے۔ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو ٹھیک درست بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک جو تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ جو بھی کوئی نیکی لاتا ہے اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کا بدلہ اس سے بہتر اس کو مل جائے گا، اور وہ امن میں ہوں گے ہر قسم کی گھبراہٹ سے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے چہرے آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے یہ تمہارے عملوں کا کیا دھرا ہے، جو کچھ تم کرتے تھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن اس بار ذکر ذرا مختلف نوعیت کا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تو اسے دودھ پلا، اور جب تجھے ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔
اور ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، ہم اسے تمہارے پاس واپس بھی لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اسے رسول بنانا ہے، یعنی اللہ نے پہلے ہی موسیٰ کی والدہ کو یہ دل میں ڈال دیا، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ پھر وہ چلتا چلاتا فرعون کے گھر پہنچ گیا، اور یہ والدہ، آخر والدہ تھی، اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ یہ تو ایسا کر، دیکھتی جا، دیکھتی جا، کسی ہی دیکھتی جا کہ جاتا کدھر ہے۔ فبصرت، اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے تو کرنا تھا، تو وہ دیکھتی گئی ایک طرف ہو کر، اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آخر وہ بچہ فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ اب اس نے دودھ پلانے والیاں بلوائیں، اس کا کسی کا وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ساری دودھ پلانے والی دائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا۔ اور پھر یہ بچی یہ بھی وہاں پہنچی تو کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر پر دلالت کروں جس کا دودھ بڑا پاکیزہ اور بہت اچھا ہے، وہ کفالت اس کی صحیح طریقے سے کر لیں گے۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اپنی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہو، اور اسے پتہ چل جائے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر جب موسیٰ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، صاف ظاہر ہے دودھ پلانے کے بعد واپس چھوڑا ہوگا، اور پھر جوانی کی عمر کو جو پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ، ایک مرتبہ، ایک اپنا ساتھی جو بنی اسرائیل کا تھا اور ایک فرعون کا ساتھی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں تھا، علی حین غفلت، جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو اس نے پکارا موسیٰ کو کہ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارا بندہ ہے بنی اسرائیل کا، مدد کے لیے گئے، فَوَقَذَهُ، اور اس کو مارا موقع رکھ کے، یعنی فَقَذَ عَلَيْهِ، تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فوراً اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ یہ شیطان کا عمل ہے، إِنَّهُ عَدُوٌّ وَمُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے اور واضح گمراہ کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے فغفر لہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی کسی اور دوسرے بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس نے پھر بلایا، یعنی میری مدد کو آؤ۔ اب کہ موسیٰ نے سوچا چلو ہے تو اپنا بندہ نا، مدد کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ آگے بڑھے تو وہ کہنے لگا کل کی طرح جیسے تو نے بندہ مار دیا تھا، کیا تو مجھے اس طرح اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ جیسے وہ سمجھا کہ شاید مجھے مارنے لگے ہیں، کل اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مکہ مارتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، تو یہ ڈر گیا، کہنے لگا کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندہ مار دیا۔ اب وہ ڈھونڈ رہے تھے پہلے ہی کہ کل کا قاتل کون ہے، تو اس طرح راز کھل گیا کہ کل کا قاتل موسیٰ ہے۔ موسیٰ وہاں سے بھاگ کر دور مدین پہنچ گئے، اور جب مدین پہنچے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو بچیاں ہیں، دو عورتیں، دو لڑکیاں، وہ ایک طرف اپنا ریوڑ روک کر، بکریاں روک کر کھڑی، کہنے لگے ما خطبکما، تو آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگے یہ پلانے والے سارے پلا کر چلے جائیں گے، ہم بچا کھچا پانی پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، یعنی وجہ بتائی کہ ہم کیوں آئی ہوئی ہیں، ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے، صاف ظاہر ہے ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، تو فسقا لہما، ان دونوں کے ریوڑ کو انہوں نے پانی پلا دیا، اور پھر سائے کی طرف آ کر بیٹھ گئے
کہنے لگے رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر گزری کہ وہ بچی آئی، وہ لڑکی آئی، ان دونوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء۔ اب اللہ نے اس کی چال بھی پورا اس کا نقشہ کھینچ کے بتایا اللہ نے، کہ وہ چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ۔ یہ سبق ہے ہماری بیٹیوں کو، یہ سبق ہے ہماری بیٹیوں کو کہ اگر باہر جانا بھی پڑے تو حیا، شرم کا پہلو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ قالت، کہنے لگی میرا ابو آپ کو بلا رہا ہے تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ اس کا بدلہ دے۔ پھر یہ آئے وہاں، ان کو اپنا سارا واقعہ فرعون اور سارا بندے مارنے کا جو بھی سارا بتایا۔ وہ کہنے لگے ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، یہاں پر ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں آپ اس ظالم قوم سے نجات پا چکے۔ پھر کہنے لگے ان دونوں بچیوں میں سے ایک کہنے لگی کہ ابا جان یہ امانت دار بھی ہے، اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور کبھی اور طاقتور بھی ہے کہ 4 آدمی 10 آدمی جس ڈول کو مل کر نکالتے تھے پانی کا تو یہ اکیلے نے نکال لیا۔ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، لہذا اسے ملازم رکھ لے۔ یعنی بیٹی نے ابو کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ مشورہ دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے تیرے ساتھ ایک کا نکاح کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال ہمارے ہاں رہ اور خدمت کر، اور اگر تو 10 پورے کر لے تو یہ تیری مرضی۔ یعنی شرط 8 کی ہے، 10 پورے کر لے تو یہ تیری مرضی، میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، ان قریب تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ تو دیکھیں اللہ نے سارے بندوبست کر دیے، اور کہنے لگے یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ طے ہو گیا۔ موسیٰ کہنے لگے علیہ السلام کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ طے ہو گیا، اب مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں ان دونوں مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال کوئی بھی پوری کر دوں۔ ہاں جی، واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کارساز۔ پھر اللہ نے یہاں فرمایا کہ پوری مدت پوری ہوئی، پھر صاف ظاہر ہے پھر واپس جانا تھا آپ نے علاقے مصر، تو راستے میں پھر اللہ سے ملاقات اور وہ ساری باتیں پہلے اس سے بیان ہو چکی۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ گویا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس کو ہدایت ملنی ہے، کون ہدایت پانے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھلا دیکھو لوگو، کیا تم نے کبھی غور کیا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ رات کو ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، مجھے بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی اللہ کے سوا کوئی ہے جو روشنی تمہیں لا کر دے؟ افلا تسمعون، تو کیا بھلا تم سنتے نہیں ہو؟ اور کہو اے نبی ان سے کہو کیا تم نے غور کیا کہ اگر تم پر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے، سرمدن الی یوم قیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے کہ جو تم پر رات لائے، تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کرو؟ فرمایا افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کا معنی غور نہیں کرتے ہو۔ اور فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے رات بھی بنائی دن بھی بنائی، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، یعنی لِتَسْكُنُوا، رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ نے دونوں بنا دیے۔
वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। हमारी तवज्जो ही नहीं जाती, हम इसे मामूली समझते हैं। सारे दिन के थके हुए रात को जाकर 3 घंटे सो ले, सारी थकावट खत्म हो जाती है। कितना अल्लाह मेहरबान है। जो लोग रातों की ड्यूटी देते हैं उनसे पूछने, सारी रात वो ड्यूटी देकर जागते हैं, दिन में सारा दिन सोएं, वो नींद जो रात को पूरी होती है दिन में कभी भी पूरी नहीं होती। ये अल्लाह की एक देन है जो अल्लाह ने हमें ये दी हुई है, हम कदर नहीं करते, और इसलिए फरमाया ताकि तुम शुक्र करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का वाक़या बयान फरमाया कि वो मूसा की कौम में से एक शख्स था, मूसा की कौम से, और हमने उसको बड़े खजाने दे रखे थे। उसकी चाबियां एक बहुत बड़ा गिरोह उठाता था, ताकतवर गिरोह, यानी काफ़ी लोग उसकी चाबियां मिलकर उठाते थे। इतने खजाने उसको दे रखे थे। और उसकी कौम उससे कहने लगी, तू इतरा ना, अल्लाह को इतराने वाले पसंद नहीं हैं, बल्कि तू कुछ आखिरत के लिए भी कर, और दुनिया तो तू करता ही है, वो भी आप दुनिया से भी फायदा उठाओ, लेकिन कुछ आखिरत के लिए भी कर। व अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया तू भी आगे लोगों के साथ एहसान कर, और ज़मीन में फसाद ना करता फिर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। वो कहने लगा, ले अल्लाह ने दिया, ये तो मैंने अपने इल्म से हासिल किया है, मुझे अपने इल्म की बुनियाद पर मिला है। क्या वो नहीं जानता कि बेशक अल्लाह ने उससे पहले कई लोगों को हलाक कर दिया, कई उम्मतों को हलाक कर दिया जो इससे ज़्यादा ताकतवर थे और इससे ज़्यादा जमात, बड़ी जमात वाले थे, और मुजरिमों से, उनके गुनाहों से के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तूने कौन सा गुनाह किया, भाई मुजरिम को सख्त सज़ा मिलेगी। फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनत, फिर एक दिन बड़े जीनत के साथ अकड़ते हुए अपनी कौम के सामने से गुजरा, और जिन लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया चाहते थे, वो देखकर उसे कहने लगे, अरे काश हमारे पास भी कारून जैसा खजाना होता, और इसको तो बड़ा माल मिला हुआ है। और जिनके पास इल्म था वो उनसे कहने लगे, पागल हो गए हो, वही लकुम, हलाकत है तुम्हारे लिए, अल्लाह के यहाँ जो अजर है वो कहीं बेहतर है जो उसके लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये सब्र करने वालों को ही नसीब होता है। फिर क्या हुआ, वो अकड़ कर जा रहा था, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसे और उसके पूरी कोठी घर को ज़मीन में धंसा दिया। वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूना, कोई उसकी मदद के लिए, उसके जत्थे के लोग कोई भी ना आए अल्लाह के सिवा। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ना ही वो कोई बदला लेने वाला था में से था। फिर ये लोग जो तमन्ना कर रहे थे, काश, उनके भी सामने हुआ, काश कि हमें भी इस जैसी दौलत मिली होती, तो ये जो तमन्ना कर रहे थे बिलअम्स, कल को, यकूलूना, वो ये कह रहे थे, अफसोस तुम्हें मालूम नहीं, यानी कि वही कान अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कि तुम्हें मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है वसी कर देता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है वो कम कर देता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का अगर हम पर एहसान ना होता, लखसब बिना, तो हम ख्वाहिश कर रहे थे इस माल की तो हमें भी धंसा देता। फरमाया नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा, हम उसे उन लोगों के लिए बना देते हैं जो ज़मीन में उलुव यानी सरकशी नहीं चाहते और ना फसाद चाहते हैं। हाँ जी, हम ये आखिरत का घर उनको देते हैं। और फरमाया कि वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अंजाम बेहतरीन आखिर मुत्तकीन का है। और फरमाया, फिर सूरह अनकबूत है, फरमाया कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ये छोड़ दिए जाएंगे,
अन यकूलू आमन्ना, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने कह दिया कि हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, इन्हें आजमाया नहीं जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर तुम ईमान लाए हो तो तुम पर आवाजें कसे जाएंगे, तुम्हें तकलीफें आएंगी, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, फिर तुम्हें छोड़ा जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इन लोगों से पहले कई लोगों को आजमाया। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़, यकीनन अल्लाह जान लेता है उन लोगों को जो सच्चे होते हैं। वलयअलमन्नल काज़िबीन, और ज़रूर ज़रूर जान लेता है अल्लाह, ये जान लेगा झूठों को। फरमाया कि ये लोग जो गुनाह पे गुनाह करते हैं वो क्या ये समझते हैं अन यस्बिकूना, कि हमसे बच के निकल जाएंगे। सा मा यहकुमून, बहुत बुरा है जो वो सोचते हैं। मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात का उम्मीद रखता है, फ़इन्ना अजल अल्लाहि लआत, तो फिर अल्लाह का अजल आने वाली है। और याद रखो वह हुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फरमाया कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे। अगर वो दोनों वालिदैन दोनों तुझे शिर्क पर मजबूर करें, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुझे इल्म नहीं, फला तुतिहुमा, तो वालिदैन जो कुछ भी हैं उनकी खिदमत कर, लेकिन अगर वो शिर्क पर तुम्हें मजबूर करें तो फिर उनकी बात को नहीं मानना। इलैया मरजिउकुम, और मेरी तरफ तुम सब ने लौट कर आना है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, मैं बताऊंगा तुम्हें जो कुछ तुम अमल किया करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फिर हज़रत लूत का, फिर हज़रत शुएब का, उनकी कौमों का, उनकी तबाही का जिक्र करके आखिर में एक जुमला बोला, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने इन सब को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हमने पत्थरों की बारिश कर दी। वमिनहुम मन अख़ज़नाहु अख़ज़तहु सय्हतु, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको चीख ने पकड़ा। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और इनमें कुछ ऐसे हैं जिनको हमने गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपने आप पर जुल्म किया करते थे। ये पारे के आखिरी दो आयतों में एक ज़बरदस्त मिसाल बयान की है अल्लाह ने, वो मिसाल बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी की मिसाल दी है कि अल्लाह के अलावा जो लोगों को पुकारते हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। फरमाया कि इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर कमज़ोर तरीन घरों में मकड़ी का घर है। लौ कानू यालमून, काश ये लोग समझते जानते होते। देखें, मिसाल ये है कि मकड़ी घर बनाती है कि ये मुझे सर्दी से बचाएगा, ये मुझे दुश्मन से बचाएगा, ये मेरी हिफाजत के लिए घर मैंने बनाया है। और वो घर ना उसे दुश्मन से बचाता है और ना उसे सर्दी से बचाता है, ना गर्मी से बचाता है, और वो इतना कमज़ोर होता है कि ऐसे कोई उंगली फेरे तो वो टूट जाता है। यानी जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों को पुकारते हैं वो समझते हैं ये हमें कल अल्लाह से बचवा लेंगे, ये हमारी सिफारिश कर लेंगे, तो इनकी कोई सिफारिश नहीं करेंगे। जिस तरह मकड़ी का घर उसके कुछ काम नहीं आता है, इस तरह इनके ये माबूद जिन पर ये आस लगाए बैठे हैं ये इनके कुछ काम नहीं आएंगे। ये वो मिसाल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। और आखिर में फरमाया वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, देखो हम कैसे कैसी लोगों के लिए मिसालें बयान करते हैं। वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इल्म रखने वाले ही अकल रखते हैं, समझते हैं, जाहिलों को समझ नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अनकबूत अभी जारी है, बस 2 रुकू ही रह गए हैं।